نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارا آپ اس وقت اسلامک سمری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اور ہماری اس محنت کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو دینی علم کے سیکر ہیں، دینی نالج، دینی علم حاصل کر رہے ہیں، خاص طور پر قرآن کے حوالے سے قرآن کے طالب علم ہیں، چاہے وہ کسی درجے پہ ہیں، ابتدائی درجے پہ ہیں یا اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکے ہیں، یہ جو ویڈیو کا سلسلہ ہے یہ ان کے لیے بڑا ہی اہم ہونے والا ہے۔ یہ شیخ الحدیث ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب، ان کی جو دورہ تفسیر ہے اس کا خلاصہ لے کر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ وہ تقریباً 10,000 سے ابو منٹ ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے ان کی جو تفسیر کا خلاصہ ہے، دورہ تفسیر کا، وہ تقریباً 1 گھنٹے میں کور کیا جائے، تاکہ جو کام 10,000 منٹوں میں ہونے والا ہے وہ آپ کو 1 گھنٹے میں یعنی 60 منٹ میں مل جائے۔ تو آج ہمارا اس حوالے سے تیسری ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ یہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے، اور جب بھی ہماری طرف سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج بہت ہی ایک اہم پوائنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے جی قول کا لفظ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یہ کن معنی کے اندر استعمال ہوا ہے؟ قول، یقول و قالا۔ تو اس کے کچھ مختلف میننگز اور مطلب ہم لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے قول کا اطلاق دل پر بھی ہوتا ہے، قرآن کے اندر قول و یقول و قالا کا آتا ہے، تو اس کا ایک اطلاق اس لفظ کا دل پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں قالا کا مطلب ہوگا کہ اس نے زبان سے کوئی بات کسی فاعل نے کی ہے، یہ دل کی بات کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر قالا یقولو کا لفظ آتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا قال انتم شر مکانا، قال انتم شر مکانا، اس وقت تم بدترین جگہ پر ہو۔ تو یہ اب ان کا قولس کا مطلب زبان کے لحاظ سے نہیں تھا، یہ اس قول کا اطلاق ان کے دل پر ہوگا جس وقت انہوں نے کہا۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس ایک سورۃ بقرہ کے اندر ایک ایگزامپل ہے جو بڑی مشہور ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں قالوا کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق عقیدے پر ہوگا، ضروری نہیں ہے زبان کے لحاظ سے زبان سے اس کا اظہار کیا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی اب یہاں پہ قالوا کا جو یعنی کہ لفظ ہے اس کا اطلاق عقید، گویا آج کے ہم سبق میں ہم نے سیکھا کہ قالا کو یقولو کا جو لفظ ہے، جو فعل ہے، یہ اس کا اطلاق، اس فعل کا اطلاق قرآن پاک میں دل پر بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے اس فاعل نے بات کی ہے، کہا ہے، یعنی یہ فعل ضروری نہیں کہ فاعل نے زبان سے کہا ہے، دل پر بھی اس کا اطلاق ہوگا اس فعل کا، اور اس کا عقیدے پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہماری تیسری ویڈیوز تھی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ یہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے اور کم وقت میں زیادہ نالج حاصل کرتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔